بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ حاضر خدمت ہے۔ اس کا نام ہے اصلہ، اور یہ سیرت النبی جلد دوم، اور یہ جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے متروکات، ترکہ، حضور اکرم کی زندگی کے بعد ترکے کا تقسیم، کیسے چیزیں جو حضور کی تھیں وہ کیسے تقسیم کیا گیا، یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے۔ تو آج کا یہ ہے پہلا ویلاگ، اور صفحہ ہے 116، 116 نمبر پیج پر پہلا ویلاگ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اصلہ، اس زہد و قناعت کے ساتھ جہاد کی ضرورت سے توشہ خانہ مبارک میں حسب ذیل سامان تھا۔ 9 عدد تلواریں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: معصور، اسب، ذوالفقار، قلی، تبار، حتف، مخزم، قضیت۔ معصور والد ماجد سے میراث میں ملی تھی۔ ذوالفقار بدر میں ہاتھ آئی تھی۔ تلوار کا قبضہ چاندی کا تھا۔ فتح مکہ میں جو تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کا قبضہ زریں تھا۔ 7 زریں تھیں: ذات الفضول، ذات الوشاخ، ذات الحواشی، سہدیہ، فزتہ، تبرہ، خزنق۔ ذات الفضول وہی ذرہ تھی جو 30 سا پر ایک یہودی کے ہاں سال بھر کے لیے آپ نے رہن رکھی تھی۔ زریں سب لوہے کی تھیں، اگرچہ عرب میں چمڑے کی زریں بھی ہوتی تھیں۔ 6 کمانیں تھیں: زوار، روحہ، صفرہ، بیضہ، کتوم۔ شداد کتوم وہ کمان تھی جو غزوہ احد میں ٹوٹ گئی تھی اور آپ نے قتادہ کو دے دی تھی۔ ایک ترکش تھا جس کو کافور کہتے تھے۔ چمڑے کی ایک پیٹی تھی جس میں چاندی کے 3 حلقے تھے، لیکن ابن تمیمہ نے لکھا ہے کہ کسی حدیث سے مجھ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ آپ نے کبھی پیٹی لگائی بھی تھی۔ ایک ڈھال تھی جس کا نام زلوق تھا۔ 5 برچھیاں تھیں۔ لوہے کا ایک مغفر تھا جس کا نام موشے تھا۔ ایک اور مغفر تھا جس کو صبوخ کہتے تھے۔ 3 جبے تھے جن کو آپ لڑائی میں پہنتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دیبائے سبز کا تھا۔ ایک سیاہ علم تھا جس کا نام عقاب تھا، اور بھی زرد سفید علم تھے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا۔ اب انشاءاللہ دوسرے ویلاگ کے لیے ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔